ہمارے اطراف کا جو ماحول بہت اہم ہے اور اس کا بڑا کردار میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے آنے والی نسل کی زندگی میں۔ اسی چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہر جمعہ میں وہ آیت آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ آیت سورہ کہف کی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اس معنی کو غور سے سنیں، آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھو، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ایسے لوگ جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح اور شام۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے بیچ میں رکھو۔ ہم جانتے ہیں الحمدللہ تفسیروں میں ایک بہت بڑی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا ایک جملہ نوٹ کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر نے کیا کیا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اجلس مع الذین یذکرون اللہ، اے اللہ کے نبی یاد رکھو بھائی نوجوان ساتھیوں، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کون ہمارے دوست ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے اطراف و اکناف کے لوگ کیسے رہیں، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کو حکم دے کر ہمیں بتایا گیا ہے۔ تفسیر دیکھو، اجلس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيُحَلِّلُونَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وَيُحَمِّدُونَهُ، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُكَبِّرُونَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بولتے ہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے؟ مجھے بولیے آپ۔ قرآن کی یہ آیت، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، اطراف و اکناف کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ میں نے قرآن بھی پڑھی اور میں نے تفسیر بھی کی، بتائیے آپ کیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا؟ جی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے نا، مغرب کے بعد کا ایک درس ہے، نہیں ٹھیک ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ کیسے لوگوں کے بیچ میں مجھے بیٹھنا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے؟ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جی، قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بولیں۔ اتنا سناٹا اچھا نہیں ہے، اتنی بھی سنجیدگی اچھی نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہمارے اطراف ہونے چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیکم، جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، صبح شام جو اللہ کا ذکر۔ آگے جو ابن کثیر کہتے ہیں بکرۃ وعشیہ من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں، سواء کانوا فقراء او اغنیاء اقویاء او ضعفاء، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور، مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے، دیکھو وہ نیک ہے کیا، دیکھو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے کیا، کہیں اس کی زبان گالیوں سے تو تر نہیں ہے۔ اگر آپ گالی دینے والے کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، اس کی گالی تمہاری زبان پہ آئے گی۔ اگر آپ غلط بولنے والے کے ساتھ رہیں گے، وہ غلطی تمہاری زبان پہ آئے گی، اور اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ رہیں گے تو وہ ذکر بھی تمہاری زبان پہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو توحید دوست کی وجہ سے ملا ہے۔ چل وہاں جائیں گے، مولوی صاحب کا بیان ہے آج، اتنا جملہ انہیں تو نہیں بول سکتا نا، فلاں جگہ پہ مولوی صاحب کا بیان ہے چلوا۔ کتنے لوگ چاہیے ایک بیان میں بیٹھے اور شرک بدعت چھوڑ دیے، قرآن و حدیث کے رستے پہ آ گئے، آئے نہیں آئے، ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ، نماز کے پابند نہیں تھے، نمازیوں کے ساتھ رہتے رہتے الحمدللہ خود نمازی بن گئے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ دوسرا، الحمدللہ جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم ایک نبی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے سابق مقرر صاحب نے جو ہے ایک جملہ کہا تمہارے سامنے، اور جملہ جو ہے استقامت کے تعلق سے تھا جملہ۔ جی، ایک نبی کو، اور اس میں ایک جملہ انہوں نے پڑھا، بڑا اچھا جملہ ہے وہ، کہ ہم نبیوں کے قصے کیوں پڑھتے ہیں، ریزن کیا ہے، نبیوں کے قصوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، کیا فائدہ ہوتا ہے نبی کا قصہ پڑھنے سے؟ بولے۔ اللہ کے نبیوں کے جو قصے ہیں نا، اسے پڑھنے سے
ایک مسلمان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ابھی بولے مولوی صاحب، بول کر جا کر بیٹھے وہاں پر. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. بہت بڑا جملہ ہے یہ نوجوان ساتھیوں، بہت بڑا جملہ ہے. آدمی دیکھ رہا ہے ایسے یار ہو رہا ہے، ادھر 90 لاکھ کے نام حذف ہو گئے، ادھر 70 لاکھ کے نام حذف ہو گئے. ہمارا کیا ہوگا؟ ماحول کیا بنے گا؟ حالات کیا بنیں گے ہندوستان میں؟ ہمارا مستقبل کے کتنے سوالات ہیں. قرآن مجید ایک جملہ کہتا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. نبیوں کے قصے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ میں ثابت قدمی آ جائے. کیا آ جائے؟ کیا آ جائے جی؟ حالات کیسے بھی بنے، حالات اچھے رہیں خراب رہیں، اگر نبی کا قصہ تمہارے دماغوں میں رہے گا تو آپ میں ثابت قدمی رہے گی. کبھی بھی نہ آپ، نہ آپ کی نسل، نہ آنے والی اولاد جو ہماری ہے کبھی دین سے ہٹے گی نہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ بولو نا. اللہ کا وعدہ ہے. اگر اس آنے والے فتنوں کے دور میں اگر مسلمان ڈٹ کے رہنا چاہتا ہے، ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا نبیوں کے قصے پڑھو. اللہ اکبر. نبیوں کی بایوگرافی پڑھو. آپ نبیوں کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنے نبی آئے دنیا میں، کتنے پیغمبر آئے بھی دنیا میں. کچھ تو بولو. تیسرا سال ہے میرا یہاں، نہیں یہ تیسرے سال میں آیا ہوں یہاں الحمدللہ. 1 لاکھ ضعیف روایت ہے، روایت ضعیف ہے. 1,24,000 نبیوں کی روایت ضعیف ہے. اس لیے ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہیں گے قریب قریب 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے. رسول کتنے آئے اس میں؟ نبی تو بہت آئے، رسول کتنے آئے؟ رسول 300 کے قریب آئے. وہ 300 میں سب سے بڑے کون ہیں؟ کہا 5 نبی سب سے بڑے ہیں. 1 لاکھ سے 300، 300 میں 5. اور یہ 5 کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے کر دیا سورہ احزاب کے اندر. وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ایک نبی اس میں سے حضرت ابراہیم بھی ہیں علیہ السلام. ہمیں چاہیے کیسے کیسوں کے قصے پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیسے کیسوں کے قصے پڑھ لیتے ہیں. ایک ہیرو کے بارے میں پوچھو نا ماشاءاللہ، ہمارے نوجوان کو پوچھو، اس کی پوری جنم کنڈلی ہمارا نوجوان بولے گا. کیا کریز ہے ہمارے اندر، ناچنے والوں کا کیا کریز ہے ہمارے اندر، کتنی محبت ہے ہمارے اندر. معاف کیجئے گا، پولیس کی لاٹھیاں کھا کر ہم اس کا چہرہ دیکھنے جائیں گے. مکے کا امام بھی آ جائے گا. وہ کریز نہیں ہے نوجوان میں جو کریز کسی ناچنے والے کا، کسی شرابی کا کریز آج نوجوان کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رول ماڈل صحابہ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علماء سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.